کراچی میں رہتے تھے. میں جی. چھوٹا سا اسکول گوئنگ بچہ تھا. ٹھیک ہے. مجھے کراچی سے بے انتہا محبت تھی. جس علاقے میں ہم رہتے تھے اس کا نام تھا کلفٹن. اور کلفٹن سے زیادہ حسین جگہ کوئی ممکن نہیں تھی. اور 74 کا کلفٹن ایسے تھا جیسے آپ ایک جادو نگری میں رہتے ہیں. تھوڑا سا آگے جائیں تو ہمارے گھر سے سمندر تھا. اور سمندر کا وہ حصہ جسے اولڈ کلفٹن کہا جاتا ہے, جہاں چند سیمنٹ کے بینچز تھے, عمدہ ترین ہوا تھی, اور نیلے رنگ کا بلکہ سبز رنگ کا بحیرہ عرب وہاں بہتا تھا. حضور والا جب میں جاتا تھا کمال وقت تھا وہ, کیونکہ کسی قسم کی جان کا خطرہ نہیں تھا. نہ وہاں پہ کوئی روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس ہوتے تھے, نہ ہی کوئی آپ کو جان سے مار دیتا تھا چند روپوں کے پیچھے. میرے پاس ایک سائیکل تھی, میں سائیکل چلایا کرتا تھا اور ادھر ادھر دیکھتا تھا, کراچی کو ڈسکور کروں. ہمارے گھر سے چند گز کے فاصلے پہ ایک بہت بڑا محل تھا. ایک بہت بڑا محل تھا جس کا رنگ گلابی تھا, مگر وہ محل ایسے تھا کہ جیسے اس کے اندر جو شہزادی رہتی ہے وہ 100 سال سے سوئی ہوئی ہے. اور کسی شہزادے کے انتظار میں ہے کہ وہ محل میں آئے اور اپنی تلوار سے تمام جھاڑیاں اور درخت جو وہاں اگ گئے ہوئے ان کو کاٹے, راستہ بنائے اور اندر جا کے شہزادی کو جگا دے. اچھا, میرا سر کئی دفعہ دل کیا کہ میں وہاں پہ جاؤں. ہلکا سا خوف بھی ہوتا تھا کہ کسی کا گھر تھا. اچھا سر, بچپن ایک کمال چیز تھی, اور میرا بچپن جب تھا وہ 74 کا کراچی بغیر کسی سہم اور بغیر کسی خوف کے ہوتا تھا. تو ایک دن میں نے اپنی سائیکل باہر کھڑی کی, بہت بڑا ایک فولادی دروازہ تھا, اس کو میں نے بڑی مشکل سے دھکا دیا تو وہ کھل گیا, بند نہیں تھا. میں اندر گیا تو کانٹے دار جھاڑیاں جو کراچی میں کئی جگہ پہ ہوتی ہیں ان سے بچتا بچاتا میں اندر گیا تو آگے ایک گیرج تھا جو میرے لیفٹ سائڈ پہ تھا. اس میں سر پرانی گاڑیاں کھڑی تھیں کہ جیسے کوئی ابھی اتر کے اندر گیا ہے, مگر ان سب کے ٹائر فلیٹ ہو چکے ہوئے تھے اور ان کے اوپر منو مٹی پڑی ہوئی تھی, مگر بڑی خوبصورت گاڑیاں, بڑی اعلیٰ. اینی سر جی, میں چند سیڑھیاں چڑھ کے ایک دروازہ کھلا تھا لکڑی کا, میں اس میں چلا گیا. جو ہی میں گیا اندر بالکل خاموشی تھی, نہ بندہ نہ بندے کی ذات. سر ایک گیلری تھی جس کا بہت عمدہ ماربل کا فرش تھا, اور اس کے آخر میں مجھے نظر آیا کہ کوئی خوابگاہ ہے, کیونکہ اس کے اندر ایک بلب جل رہا تھا. پتہ نہیں کیا وقت تھا کہ بغیر کسی خوف کے, اور میں نے دل میں سوچا کہ اگر کوئی ہوگا تو میں اس کو کہوں گا کہ آپ کا دروازہ کھلا تھا, مجھے یہ جگہ بڑی حسین لگتی ہے, یہ کس کا محل ہے. تو سر میں اس خوابگاہ میں داخل ہوا. حسیب خان قسمیہ بتا رہا ہوں, جب میں خوابگاہ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی. اس چارپائی پہ ایک نحیف و نزار سن رسیدہ خاتون لیٹی ہوئی تھی, بلکہ بیمار لگتی تھیں. ان کے سرہانے آکسیجن کا سلنڈر تھا. انہوں نے براؤن رنگ کا ایک فراک پہنا ہوا تھا جو کہ کراچی میں میمن کھوجا وغیرہ پہنتے ہیں, اور کچھ دوائیاں ان کے سرہانے رکھی تھیں, اور وہ بالکل سیدھی دیوار کو نہیں بلکہ چھت کو تک رہی تھیں. اور نہ انہوں نے مجھے دیکھا. اور سر انہی کی چارپائی کی پائنتی کی طرف ایک اور چارپائی تھی جس پہ اگین ایک بہت ہی بوڑھے صاحب جو بالکل بیمار لگتے تھے, وہ بے ہوش تقریباً پڑے ہوئے تھے. یہ منظر کوئی آسان منظر نہیں تھا. سر جب میں آگے گیا تھوڑا سا تو میں نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ خاتون زندہ بھی ہیں یا نہیں. تو خاتون نے مجھے جب اپنے قریب پایا تو ایک دم بڑھ کے میرا بازو پکڑ لیا کہ میں کہیں چلا نہ جاؤں, اور بازو پکڑ کے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے ایک جملہ کہا جو آج بھی میرے کانوں کے اندر رنگ کرتا ہے. انہوں نے کہا, مس جنا واز مرڈرڈ, مس جنا واز مرڈرڈ, مس جنا واز مرڈرڈ. سر میں یہ سن کے گھبرا کے اور ڈر کے بڑی مشکل سے اپنا بازو چھڑا کے واپس بھاگ گیا, سائیکل پہ گھر چلا گیا. کسی کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا, مگر اس کی کرید میرے دل میں تھی کہ یہ کس قتل کا ذکر ہے, یہ کون مس جنا ہے, اور مجھے یہ بتانے والی وہ خاتون کون تھی, اور اس کی پائنتی پہ لیٹا ہوا وہ آدمی کون تھے. سر جی میں آپ کو عرض کروں, اس کے بعد سر کرید پیدا ہو گئی تو میں نے بار بار اس محل میں جانا شروع کیا اور اس کے کئی کمرے دیکھنے شروع کیے. کوئی مجھے منع نہیں کرتا تھا. کچھ دنوں بعد میں گیا تو وہاں پہ ایک پنجابی خاتون تھی جو اپنے آپ کو نرس کہتی تھی, لیکن نرس ورس کوئی نہیں تھی, بس بیچاری کوئی ایسی تھی. ان کا نام رضیہ تھا. تو کہنے لگی تم آتے رہتے ہو یہاں پہ؟ میں کہا ہاں. میں کہا آپ کو اعتراض ہے؟ کہنے لگی اعتراض نہیں ہے, کس نے مجھے آ کے ملو. اچھا وہ سب اداس لوگ تھے, ان کو کوئی ملتا نہیں تھا شاید, اور وہ اس پورے محل کے اندر وہ 2 لوگ ہی تھے بس, 2 بندے لیٹے ہوئے تھے اور ایک ملازمہ تھی, رضیہ صاحبہ. جی رضیہ صاحبہ. جی حضور والا. تو میں نے رضیہ سے پوچھا, میں کہا رضیہ یہ کون ہے بی بی جو اندر لیٹی ہوئی ہیں اور مستقل چھت کو تکتی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے. میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیے, 3 سوالوں کا جواب دیجئے.
یہ خاتون کون ہے, یہ صاحب کون ہے, اور یہ کس کا ذکر کرتی ہیں کہ وہ قتل ہوئی. جی کہنے لگی خاتون کا نام ہے شیریں بائی, اوکے, اور صاحب کا نام ہے اکبر رزاق بھائی, اور جن مس جناح کا ذکر کرتی ہیں وہ اس ملت کی ماں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح. اوکے سر, میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں ذرا سمجھیے گا. سر وہ دن اور آج کا دن, سر میں نے اس محل کے بارے میں جس کا نام بنیادی طور پہ قصر فاطمہ تھا, اوکے, اور پارٹیشن سے پہلے اس کا نام موہٹا پیلس تھا, جو ایک ہندو کا بنایا ہوا شاندار محل تھا اس ساحل کے اوپر. سر مجھے ایسی کوریت لگی کہ پھر میں نے رضیہ کو کہا کہ رضیہ مجھے یہ کہانی سناؤ. کہندی کہانی کی سننی ہے, آ اتے چلیے بی بی دے بیڈ روم جس سے سارا واقعہ پیش آیا تھا. اوکے سر میں شاید واحد اس عمر کا بچہ تھا جس نے قصر فاطمہ کی بالائی منزل کے اوپر مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی خوابگاہ دیکھی. مجھے ابھی بھی اس کا نقشہ بشک بنوا لیجئے, میں غلط بات نہیں کروں گا. سر جب میں کمرے میں انٹر کیا تو ایک خاص قسم کی فضا اس کمرے کی تھی. سر جہاں قتل ہوتے ہیں نا اور جہاں لوگوں کی جان لی جاتی ہے, وہاں کے در و دیوار بھی ماتم کنا سنائی دیتے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں. جی سر سامنے ایک بیڈ پڑا تھا جو سنگل بیڈ تھا, اس کے سائڈ پہ الماری تھی جس کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا, اور اس پٹ کے اندر سفید رنگ کی لمبی قمیض اور جمپر نما قمیض اور نیچے غرارہ سفید رنگ کا اور ایک کوٹ لٹکا ہوا تھا. اس سائڈ پہ ایک دروازہ تھا which led into the dressing room. اس ڈریسنگ روم کے اندر ایک پرانا ڈریسنگ ٹیبل پڑا ہوا تھا جس کے شیشے کے اوپر ایک بہت بڑی تڑا کھائی ہوئی تھی, کریک تھا. اور سر اس کے علاوہ اس میں وہاں پہ اور کچھ خاص نہیں تھا. ایک ڈیسک بھی شاید ایک جگہ پڑا ہوا تھا. تو جب رضیہ نے مجھے وہاں لے کے گئی تو رضیہ نے بھی پوری کہانی سنانے کی تیاری کی. کہنے لگی کہ یہاں پہ وہ ترچھی پڑی ہوئی تھی, یہ دروازہ کھلا تھا اور میرے خیال میں یہ کھڑکی بھی کھلی تھی. سر رضیہ کی باتیں سننے کے بعد میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں جو کہ مادر کش قوم ہے. سر ہم نے اپنی مادر ملت کو قتل کروا دیا اور کبھی اس کی کوئی انکوائری نہیں کرائی. ویسے تو جن چیزوں کی آپ نے انکوائری کروائی ہے اس میں سے کیا حاصل کیا؟ میں سر اس قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ بات جو میں نے برسوں کی تحقیق کے بعد سب حاصل کی ہے, بیکاز آئی ہیو بین ٹو دیٹ پلیس مینی ٹائمز. حضور والا, آپ کو شاید اندازہ ہے کہ 1964 کے اندر ایک صدارتی انتخاب ہوا تھا, جس میں ایک چیز تھی پارٹی سی او پی تھی, کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز, جن کو ہیڈ کر رہی تھی مادر ملت. سر ہمارے بابا قوم کی ہمشیرہ جنہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے انتھک کوشش کی اور زندگی لگا دی. سر وہ وہاں سے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھی, اور ادھر سے دوسری طرف جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے ان کا نام تھا صدر جنرل ایوب خان. سر جس طرح مادر ملت کو ہرایا گیا ہے, نہ جانے کیوں مجھے فروری میں ہونے والے الیکشنز ایسے لگتا تھا ری پلے ہیں. سر کس طرح مادر ملت کو ہرایا گیا. سر جہاں پہ ان کا زور نہیں چل رہا تھا, یعنی کہ مشرقی پاکستان, وہاں سے ہر شہر سے مادر ملت جیت گئی, ڈھاکہ سے, چٹاگانگ سے. اور ان کے پولنگ ایجنٹ کون تھے یا ان کے اسسٹنٹ کون تھے؟ شیخ مجیب الرحمان, جو قطعاً غدار نہیں تھے اور نہ ہی بنگالی غدار تھے. بنگالیوں نے تو پھر بھی اپنی ماں کی لاج رکھ لی, اور یہاں پہ مینیپولیٹ ایسا کیا گیا کہ لاہور سے ایک ووٹ لاہور سے مادر ملت کو نہیں ملا. کراچی سے بھی جیت گئی, اور پھر جو خیبر پختونخوا تھا وہاں سے چند ووٹ ملے. اور سر 1964 وہ سال ہے جب آپ کا پہلا مارشل لا ڈکٹیٹر آپ کو ایک جمہوری صدر بن گیا, اور وہاں سے یہ بنیاد پیدا ہو گئی. میں آپ کو چند اور لوگوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو آپ لوگ کبھی تاریخ میں نہیں پڑھیں گے, اور میں اپنی ذمہ داری پہ یہ بتا رہا ہوں. میرے پاس 11 کتابیں ہیں مادر ملت پہ, 11 کتابیں, اور میں ہر کتاب کو کوٹ کر سکتا ہوں کہ کس کتاب کے کس صفحے میں. ایک بات آپ کو بتاؤں, آپ کے ہاں بہت زیادہ صدر ایوب کو ماننے والے لوگ ہوں گے. سر صدر ایوب کے جو فرمودات محترمہ فاطمہ جناح کے لیے تھے وہ اتنے گندے تھے کہ لوگ کہتے تھے جب وہ بولتے تھے تو بدبو آنی شروع ہو جاتی تھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان کے ایک وزیر تھے ان کے کیبنٹ میں جن کو کبھی آپ نے مرنے دینا ہی نہیں ہے, مگر ان کے مرتے ہی انشاءاللہ تعالی بہت ساری اور چیزیں مر جائیں گی. میرا اشارہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرف ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب بھی محترمہ فاطمہ جناح کا ذکر کرنا ہوتا تھا تو کہتے تھے بڈی یا بڑیا, بڈی یا بڑیا. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس عمر میں جبکہ بی بی واز ان ہر لیٹ 60s,
70 साल की उम्र पर उनकी वफात हुई तो लेट 60s में थी। आपको पता है क्या कहा करते थे जी, ये बुढ़ी शादी क्यों नहीं करती, इसी अंदाज से, इसी तंज से ये बुढ़ी शादी क्यों नहीं करती। इसके पीछे क्या इंसिनुएशन थी, क्या इन्वेंडो था, वो मेरी जबान मुझे इजाजत देती थी कि मैं आपके सामने बता सकूं। आज मैं पूछना वा बिल्लो दी शादी क्यों नहीं होंदी, ओदा ब्याह क्यों नहीं करते, समझ आइए, हर चीज अगे आंदी है, हर चीज अगे आंदी है। और सर मैं आपको एक बात बताऊं सर, एक अल्ताफ गौहर साहब की किताब है विच इज अबाउट द फर्स्ट डिक्टेटर एंड प्रेसिडेंट अयूब खान, उसके सफा नंबर 270 को पढ़िए, आपकी रूह कांप जाएगी जी। उन्होंने कहा कि एक मुलाकात में मुझे सदर अयूब ने एक बात बताई, बल्कि उन्होंने एक इल्जाम लगाया, मेरी जबान कांप रही है ये कहते हुए, लेकिन मुझे कहने दीजिए ए बेहुदा कौम कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी तारीख में कैसे कैसे किरदार आए हैं। सर इल्जाम ये लगाया सदर अयूब ने कि गैर फितरी ताल्लुकात हैं बाबा कौम और मादरे मिल्लत के दरमियान। सर आप अब कहते हैं कि आपने इद्दत केस कर दिया। सर इनकी बुनियादें, इस गंद की, इस गलाजत की बुनियादें बहुत पहले पड़ चुकी थी। सर जरा सोचिए जो बात मैंने कही है, कहते हुए मेरे अंदर से कलेजा कांप रहा है। लेकिन सर बेबाक कह दिया ना आपने, तो बेबाक होकर क्यों ना कहूं, जिन्होंने ये बातें कहीं उनको अपने सर पे बिठाया, उनकी औलादों को सर पे बिठाया, और हम जैसों के मुंह बंद करना चाहते हैं। सर जी ये हद थी हमारी इखलाकी गिरावट की। सर जी आखिर में मुख्तसर सी बात बताऊं जी। सर जी ये जिक्र आज क्यों, इसलिए कि ये महीना है जुलाई का। सर जी 9 जुलाई को 1967, 9 जुलाई 1967 सर मादरे मिल्लत की वफात का ऐलान कर दिया गया। सर आपका पूरा महीना जुलाई का गुजर गया, 9 जुलाई आई और आके गुजर गई। सर कोई होर होंदा ना टाम टूम फलाना, तो आपने उसे कहना था आज तुम याद बेहिसाब आए। मजाल है किसी ने मादरे मिल्लत को याद किया, कोई एक प्रोग्राम, कोई 5 मिनट का कोई प्रोमो, कोई ताज़ीती रेफरेंस कुछ भी याद है आपने देखा हुआ या कहीं जिक्र किया? सर जी ऐसे भुलाती है कौम अपनी माँ को। और मैं सिर्फ ये बता दूं कि जो मेरी अपनी रिसर्च है उसके मैं सारी बातें आपको बता दूं। सर जी उस दिन यानी कि 8 तारीख को, 1 डे बिफोर हर डेथ वाज डिक्लेयर्ड, शी हैड गॉन टू अ पर्टिकुलर वेडिंग इन कराची, जो कि हमारे एक बड़े मशहूर आदमी थे, कायदे आज़म के बड़े करीबी थे, and he was basically the chief minister और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद दक्कन स्टेट बिफोर पार्टीशन। उनकी बेटी की शादी थी और मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी वहां गई हुई थी और हशाश बशा थी, और वो सैटरडे की शाम थी। वापस आई और आके अपने कमरे में चली गई, कपड़े तब्दील किए, हर चीज़ को वो लॉक करती थी। लॉक करके उन्होंने चाबियों का गुच्छा अपने पास रख लिया, क्योंकि वो बंद करके दरवाजे सोती थी ताकि कोई उनके पास आ ना सके। शी न्यू कि हर लाइफ इज इन डेंजर। और सुबह ये होता था कि जब रोशनी हो जाती थी 8 बजे, वो चाबियों को गुच्छा नीचे गिराती थी, जहां से उनका मुलाजिम था अब्दुल रऊफ, वो उठाता था, दरवाज़ा खोलता था, जाके नाश्ता तैयार करता था, बीबी जी को नाश्ते के लिए बुलाता था, अखबार पेश करता था, एंड सो ऑन। सर जी वो जब सो गई तो सुबह 9 तारीख थी, संडे था जी, चाबियों का गुच्छा नीचे नहीं गिरा। थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि शायद आज संडे है, रात बीबी शादी पे गई हुई थी, थक गई होंगी तो सो रही होंगी। जब तकरीबन मिड डे हो गया, 1 बज गया, तो सबको तशवीश पैदा हुई। अब नौकरों की मजाल नहीं थी कि कोई दरवाज़ा तोड़ते या कोई खोलते, तो उन्होंने उनके हमसाए में रहने वाली लेडी सुगरा हिदायतुल्लाह, जो उनकी दोस्त भी थी और नेबर भी थी, उनको जाके खबर की। बेगम सुगरा हिदायतुल्लाह फौरन हामती कामती आईं और उन्हें कहा कि इनके बेडरूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो या तोड़ा जा सकता है या देखो कि चाबी है। तो एकदम उस नौकर ने कहा मेरे पास एक चाबी है, शायद लग जाए। और जब वो चाबी लगाई तो वो लग गई। द फर्स्ट पर्सन टू एंटर द बेडरूम ऑफ मोहतरमा फातिमा जिन्ना ऑन द मॉर्निंग ऑफ और द आफ्टरनून ऑफ 9 जुलाई 1967 वॉज बेगम सुगरा हिदायतुल्लाह। और वो कांपती हुई मंजर देख के वापस आ गई और दरवाज़ा फिर बंद कर दिया और कहने लगी मैं घर जा रही हूँ, मुझे कुछ फ़ोन करने हैं, फिर मैं आती हूँ। वो घर गई, उन्होंने 4 फ़ोन किए। पहला फ़ोन उन्होंने किया कमिश्नर ऑफ कराची को, जिनका नाम दरबार अली था। दरबार अली एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे जो कि बहुत मंजूर नज़र थे अयूब खान साहब के। दूसरा फ़ोन सर उन्होंने किया 2 डॉक्टरों को, डॉक्टर शाह और एक डॉक्टर कासिम थे। चौथा फ़ोन उन्होंने गालिबन अपने किसी रिश्तेदार को किया और वहाँ से खातून आई जिनका नाम था नूरुल सबा, जो उनकी कोई अजीज़ा थी। ठीक है सर, डॉक्टरों के आने पे दोबारा उस कमरे के अंदर गए, डॉक्टरों ने मुआयना किया और हक्के बक्के रह गए जो कुछ उन्होंने देखा, मगर ज़बान बिल्कुल बंद की, क्योंकि डीसी साहब का हुक्म था
کہ کوئی چیز ایک لفظ باہر نہ نکلے, پبلک نہیں ہوگا. اور باہر آ کے انہوں نے ان دا ڈرائنگ روم آف موہٹا پیلس بیٹھ کے ایک سرٹیفکیٹ لکھا, کاز آف ڈیتھ اس میں لکھی کارڈیو ریسپریٹری فیلئر. بات تھوڑے گھنٹوں کے بعد عام ہو گئی. اس زمانے میں آپ کا یہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا, وہ غیر آپ کے فون نہیں ہوتے تھے باہر, اور عوام کو پتہ چل گیا اور غم و غصہ حد سے زیادہ. حضور والا اب مسئلہ پیش آیا کہ ہم نے اس خاتون کو تجہیز و تکفین کے لیے تیار کرنا ہے. تو سر بنیادی طور پہ قائد اعظم اور ان کی بہن دونوں خوجہ اسنائے عشری میں سے تھے اور وہ شیعہ تھے. تو ان کو اس کے دفتر میں اس جماعت کے فون کیا گیا جہاں پہ انہوں نے ایک صاحب جن کا نام تھا ہدایت. ہدایت کو کلو غسال کہا جاتا تھا. وہ اس جماعت کا بہت بڑا میت کو غسل دینے والا تھا, اس لیے اس کو غسال کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور خواتین کے غسل کے لیے اس نے 3 عورتیں رکھی ہوئی تھی. ایک عورت کا نام تھا فاطمہ سعید, ایک عورت کا نام تھا فاطمہ قاسم, اور ایک عورت کا نام تھا فاطمہ بچو بھائی. انہوں نے کہا کہ چونکہ عورت کی میت کو تیار کرنا ہے تو تینوں آ جاؤ کیونکہ بڑی اہم عورت ہے. سر وہ تینوں عورتیں اسی بیڈ روم میں داخل ہوئیں جہاں پہ ان کو غسل دیا جانا تھا. اور میں سر فاطمہ سعید کی پوری گواہی, جو 10 بندے اس کے گواہ ہیں, وہ آپ کے سامنے سناتا ہوں جناب. اور ساتھ ہی پھر فاطمہ قاسم کی بھی. فاطمہ سعید نے یہ کہا کہ جب میں نے محترمہ کو دیکھا تو محترمہ کا رنگ بالکل نیلا پڑا ہوا تھا. ان کے دائیں رخسار پہ اتنی سوجن تھی جیسے ان کو بہت مارا گیا ہے. ان کے پوری رگیں گردن کی تنی ہوئی تھی. گردن پہ ایک 4 انچ لمبا زخم تھا جس کو دھاگے سے سیا ہوا تھا. اس کے علاوہ گردن کے اس طرف بھی ایسے نشان تھے سرخ رنگ کے کہ جیسے اس گردن کو دبایا گیا ہے. محترمہ کے گھٹنوں کے اوپر زخموں کے نشان تھے اور ان کے پیٹ کے اندر ایک باریک سوراخ تھا جیسے کسی نے سوا اندر مارا ہے, اور اس سوراخ سے ایک متفن مادہ اور خون نکل رہا تھا. It must have been a penetrating injury which went into her intestine and the contents of the intestine were now flowing out, جن کی ہمیشہ بو ہوتی ہے. اور کہنے لگیں کہ جس چادر پہ وہ لیٹی ہوئی تھی ترچھی, وہ خون سے بھری ہوئی تھی اور تر بتر تھی. سر اپنی ماں کا اور پوری قوم کی ماں کا حال یہ دیکھ کے وہ خواتین تھرا گئیں اور وہ احتجاج کرنے لگیں. ان کو کہا چپ چاپ ان کو غسل دو اور یہاں سے نکل جاؤ, اور خبردار ایک لفظ بولا ورنہ یہاں ہمارے لیے کسی اور کو قتل کرنا بھی مشکل نہیں ہے. سر ان عورتوں نے ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے ان کی میت کو غسل دیا. اور سر یہ ماں آف دا نیشن کی غسل دیا جا رہا ہے, کوئی بندہ پرندہ نہیں ہے. کسی نے نہیں سوچا کہ ان کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے, کسی نے نہیں سوچا کہ یہ ساری چیزوں کی تصویر لی جائے کہ یہ کون کر گیا ہے. میری بات کو سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اور حضور والا جاتے ہوئے جو فاطمہ سید تھی اس نے کام کیا, کفن پہنا کے نیچے بھجوا دیا گیا تو اس نے خون آلود چادریں باندھ کے تہ کیں اور اپنے ساتھ لے لیں اپنے سامان کے ساتھ کہ ایک یہ نشانی لے جاؤں کہ جو ان آنکھوں نے آج دیکھا ہے, تاکہ کل کو کوئی مجھے یقین نہ کرے تو میں دکھا سکوں کہ یہ خون ٹیسٹ کروا لو, اس کا بلڈ گروپ کروا لو اور دیکھو یہ کس کا ہے. اس زمانے میں ڈی این اے پروفائلنگ نہیں ہوتی. سر یہ قصہ مختصر, محترمہ فاطمہ جناح کی وصیت تھی کہ مجھے اپنے بھائی کے قریب دفن کیا جائے. حکومت نے کہا بالکل نہیں, ان کو ہم نے میوہ شاہ قبرستان کے اندر دفن کرنا ہے. کتوں کی نہیں بنتی, آخری خواہش تو پوری کر دینی چاہیے. پھر کچھ لوگوں نے احتجاج کیا کہ یہ کیا بکواس ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر جہاں پہ قبریں ہیں لیاقت علی خان صاحب کی, ان کے پاس اور قائد اعظم کی قبر سے 120 گز دور ان کی قبر بنائی جائے. آج تک کسی نے ویسے ان کے اوپر کوئی تعویذ بنتے نہیں دیکھا. ہم سر جہاں مزار قائد پہ جا کے سیلوٹ کرتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں, وہ قائد اعظم کی قبر نہیں ہے, وہ صرف تعویذ ہے, قبر نیچے ہے. اچھا خیر سر, اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ سب کچھ کر دیا گیا. سر خاندان والے پریشان ہو گئے کہ کیا ہے. ظاہر نوکر نے ان کو بتایا کہ کیا قصہ ہے. سر ایک قائد اعظم کے بھانجے ہیں, قائد اعظم کی ویسے 4 بہنیں تھیں, یہ بھی آج کل کوئی نہیں جانتا. ان کی ایک بہن جو تھی ان کا نام تھا مریم پیر بھوئے. مریم پیر بھوئے کا جو بیٹا ہوا تھا اس کا نام تھا اکبر پیر بھوئے. اکبر پیر بھوئے اپنے ماموں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بمبئی کا ایک بہت بڑا وکیل بنا. سر وہ وہاں سے اڑ کے کراچی پہنچے اور کراچی سے انہوں نے پوری کوشش کی صدر ایوب خان سے ملنے کی, اور کہنے لگے حضور میری خالہ مر گئی ہیں جو اس قوم کو بنانے والیوں میں سے ایک ہیں, آپ نے پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروایا, آپ نے کاز آف ڈیتھ کیوں نہیں پتا کی, آپ نے انکوائری کیوں نہیں کی. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ایک جوڈیشل انکوائری ہو.
جو تمام گواہوں کو اور ان واقعات کو سامنے لے کر آئے. جی. تو ایوب خان صاحب نے کہا بالکل آپ فکر نہ کریں, ہم یہ کریں گے, جوڈیشل انکوائری کریں گے, آپ بمبئی چلے جائیں. سر وہ بمبئی چلے گئے اور انکوائری آج تک ہو رہی ہے. حضور والا, جس قوم نے اپنی ماں کو قتل کر دیا, جس عورت کو ہمیں ساری زندگی اپنے سر پہ بٹھانا چاہیے تھا, جس پہ ہم نے ایسے الزام لگائے کہ اس کے اپنے بھائی سے جو بابائے قوم ہے غیر فطری تعلقات ہیں, جس کو آپ کے بڑے بڑے جمہوری لیڈر بڈی بڈی کہتے رہے اور تمسخر اڑاتے رہے کہ بڈی شادی کیوں نہیں کرتی. سر اس کے بعد خاور مانیکا تو کسی شمار میں نہیں ہے. ابھی تو ہم نے ایسے ایسے خاور مانیکا پیدا کرنے ہیں, اور آپ سب لوگ جو سن رہے ہیں, میں آپ کو یہ بتا دوں, کسی کی عزت اور جان اس ملک میں محفوظ نہیں ہے. آج جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کل یقین کیجئے ان کی عزتیں اور ان کی جان اور مال بھی ہماری ٹھوکروں پہ ہوگا. اگر آپ نے یہ عبرت کی تصویر دیکھنی ہے تو وہ جو بریگیڈیئر بلّہ ہے اس کی حالت دیکھیں. جناب, مگر جناب, کیا اولاد کے ہاتھوں کیا رسوا ہوگا. اولاد کے ہاتھوں اللہ نے مقاصد عمل دکھایا ہے. صرف آپ کو یاد دلا دوں کہ آج جو بہت سے باگڑ بلے غاؤں غاؤں کرتے پھر رہے ہیں نا, اور مجھ جیسے غریبوں کو بھی روزانہ گھٹیا قسم کے فون کالز کرتے ہیں, وہ دن دور نہیں کہ ان باگڑ بلوں نے بھی بھیگی مریل بلی بن کے اوں اوں کرتے ہونا ہے, اور ہم نے یہ تماشا دیکھنا ہے. خواتین و حضرات, یہ تھا آج کا شو. اپنا قیمتی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک کو. اجازت دیجیے.